مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کسی ایک ایسے آدمی سے کیسے بزنس کر سکتے ہیں جو آپ کو کبھی پیمنٹ کرتا ہی نہیں ہو، ہمیشہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتا رہے، جو آپ کیش نہیں کرا سکتے اپنی زندگی میں، آپ اس کے ساتھ دھندا کریں گے؟ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتا ہے دھرم، وہ آپ کو دیتا ہے کہ اچھا تم نے یہ کیا میرے لیے یا دنیا کے لیے، تو ایسا کرو کہ ابھی تم جب مر جاؤ گے تو ہم تمہیں سورگ میں جاؤ گے تم، اور ہم پوسٹ ڈیٹڈ چیک ساری زندگی لیتے رہتے ہیں اور خوش ہیں۔ اگر اللہ ہماری دعاؤں کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے رہا ہوتا جسے کبھی کیش نہیں کرایا جا سکتا تو ہماری زندگی میں کبھی کوئی بہتری نہیں آتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ مشکل حالات سے نکل کر اوپر اٹھتے ہیں اور کئی بار وہی چیز پاتے ہیں جو انہوں نے مانگی تھی۔ اگر اللہ سے مانگنا بے وقوفی ہوتی تو دنیا کے سب سے بدھیمان اور تجربے کار لوگ بھی مشکل وقت میں کسی اوپر والے کی طرف نہ دیکھتے، مگر ہر دور میں سائنٹسٹ سے لے کر فلسفر تک کہیں نہ کہیں یہ مانتے رہے کہ انسان کی عقل اور کوشش کے باوجود بہت کچھ ایسا ہے جو اس کے بس میں نہیں۔ ہر محنتی انسان کو اس کا پورا پھل نہیں ملتا، مگر سچ یہ ہے کہ کئی بار ہمیں وہی چیز ملتی ہے جس کی ہم نے چاہت بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگنا ویسا ہی ہے جیسے ایک فارمر بیج بوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے ترنت فصل نہیں ملے گی، لیکن اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر اسے اس کا پھل ضرور ملے گا۔ اگر موسم خراب ہو جائے اور فصل برباد ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بیج بونا بے وقوفی تھی، بلکہ وہ اگلی بار اور بہتر پلاننگ سے محنت کرتا ہے۔ اسی طرح پوسٹ ڈیٹڈ چیک کا طنز لگانا دراصل اللہ کی مرضی اور ٹائمنگ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ انسان کی نظر اس کی چھوٹی سوچ تک محدود ہوتی ہے، مگر اللہ کی مرضی اس کے حالات، اس کی بھلائی اور اس کے مقدر کو دیکھ کر طے ہوتی ہے۔ اگر تم ہو، میں تو فار گاڈ سیک دعا کرتا ہوں کہ گاڈ نہ ہو، ورنہ بیچارہ بہت شرمندہ ہوگا۔ اس کی بنا مرضی کے پتہ نہیں ہلتا، وہ ٹوٹل کنٹرول میں ہے۔ تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاکار ہیں، اتنے ہتیائیں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں، اور یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے سوال کروں گا، وہ مجھ سے کیا پوچھے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور انسان کے درجے کو برابر سمجھ رہا ہے۔ اللہ انسان سے کیوں پوچھے گا؟ جب کسی کمپنی میں نوکری لگتی ہے تو باس اپنے امپلائی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں جو کام سونپا گیا تھا وہ تم نے کیا یا نہیں۔ امپلائی یہ نہیں کہتا کہ پہلے آپ بتائیے آپ نے کیا کیا، کیونکہ باس جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ جواب لینے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ مالک ہے اور ہم اس کی مخلوق۔ اس نے ہمیں اختیار یعنی فری ول دیا اور کہا کہ دنیا میں اچھا کرو، برا مت کرو۔ اگر کوئی انسان دنیا میں ظلم کرتا ہے، بھوک، بیماری اور تکلیفیں پھیلاتا ہے، تو اس کا الزام اللہ پر کیسے آیا؟ اگر اللہ روک سکتا ہے تو وہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ اگر اللہ کسی برے انسان کو ترنت روک دے تو پھر امتحان کیسا؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر پیپر غلط لکھنے لگے اور ٹیچر ہر بار اس کی کاپی چھین کر صحیح کر دے تو پھر پیپر کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ امتحان اس لیے ہے کہ انسان کو اختیار دیا جائے، اب وہ چاہے اچھا کرے یا برا۔ اگر اس دنیا میں بھوک، بیماری یا تکلیفیں ہیں تو انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ انہیں کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا سے ظلم ختم ہو تو اسے خود آگے بڑھ کر اس کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا تو برائیاں کیوں؟ اگر کوئی ڈاکٹر مریض کو بتاتا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے اور مریض پھر بھی سگریٹ پی کر بیمار ہو جائے تو اس کا قصور ڈاکٹر کا نہیں بلکہ مریض کا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط دونوں راستے دکھائے۔ اگر کوئی انسان ہتیا، بلاత్కాر یا ظلم کرتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اس انسان کے خود کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ اسے روک سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہر برے کام کو روکنے لگے تو پھر اختیار ختم ہو جائے گا اور امتحان کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اب سوال اٹھتا ہے پھر اللہ برائی کرنے والوں کو روکتا کیوں نہیں؟ اللہ روکتا ہے مگر اپنے طریقے سے۔ کئی بار فوراً سزا ملتی ہے، جیسے فرعون، نمرود، ہٹلر کا انجام۔
कई बार थोड़ी देर से सजा मिलती है। जैसे बहुत से जालिम दुनिया में मजे करते हैं मगर मौत के बाद उनका अंजाम बेहद खतरनाक होता है। कई बार अल्लाह मोहलत देता है ताकि इंसान सुधर जाए। कुरान कहता है, और ये मत समझो कि अल्लाह जालिमों से गाफिल है, वो बस उन्हें एक तयशुदा वक्त तक मोहलत दे रहा है। क्या इंसान अल्लाह से सवाल कर सकता है? हाँ, इंसान सवाल कर सकता है, लेकिन अदब और अक्ल के साथ। आप बैठे हुए हैं एक जगह, एक तो सजदा करते हैं नमाज में। ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। केतकर साहब, सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल। जमीन तो गोल है ना, तुम यहाँ सजदा कर रहे हो, काबा यहाँ सजदा यूं जा रहा है। क्या सच में सजदा ऊपर चला जाता है? ये सवाल सिर्फ गलतफहमी पर बेस्ड है, जिसे साइंस और लॉजिक से आसानी से समझाया जा सकता है। जब कोई मुसलमान सजदा करता है तो वो जमीन की सतह पर अपने सिर को झुकाता है। अब क्योंकि जमीन गोल है तो हर इंसान अपनी जगह के मुताबिक नीचे ही झुक रहा होता है। जब एक इंसान ऑस्ट्रेलिया में खड़ा होता है और दूसरा अमेरिका में, तो दोनों के लिए नीचे का मतलब अलग होगा, मगर दोनों ही अपनी जगह पर सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होते हैं। इसी तरह जब कोई इंसान जमीन के किसी भी हिस्से में सजदा करता है तो उसका सिर हमेशा जमीन की तरफ झुका होता है, ना कि ऊपर की तरफ। जमीन गोल है तो दिशा कैसे तय होती है? जमीन का गोल होना हमें किसी भी दिशा में जाने से नहीं रोकता। जब हम हवाई जहाज से उड़ान भरते हैं तो पायलट दिशाओं को फॉलो करता है, भले ही जमीन गोल हो। काबा की दिशा यानी किबला को तय करने के लिए भी साइंटिफिक कैलकुलेशन की जाती है। हर मुसलमान अपनी जगह के हिसाब से किबला की तरफ मुंह करता है और ये दिशा हमेशा सीधी लाइन में काबा की तरफ जाती है। साइंस क्या कहता है? अगर कोई कहे कि जमीन गोल होने की वजह से सजदा ऊपर चला गया तो इसका मतलब यह होगा कि जमीन पर खड़े इंसानों को उल्टा गिर जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। हवाई जहाज जमीन के दूसरी साइड पर पहुंचकर उल्टा उड़ने लगेगा, मगर ऐसा नहीं होता। असलियत यह है कि ग्रेविटी हर इंसान को अपनी जगह पर रखती है और हर इंसान का सजदा नीचे की तरफ ही होता है, चाहे वो कहीं भी हो। दुनिया इतनी भी आसान नहीं है जो सभी को या आसानी से समझ आ जाए।